کہ اہل عرب روزے کی عبادت سے واقف نہیں تھے۔ ان کے ہاں ملت ابراہیمی کی کچھ چیزیں تو چلی آ رہی تھی، اگرچہ بگاڑ ہو گیا تھا۔ نماز تھی، اس میں وہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، نماز تو تھی، اس کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے۔ حج موجود تھا، حج میں کچھ چیزیں انہوں نے بدل دی تھی، تلبیہ میں مشرکانہ عقیدہ شامل کر دیا تھا، اور یہ ہے کہ قریش یہ کہتے تھے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے، عرفات کا میدان جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے، ہم حرم کے متولی ہیں، ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے۔ یہ عرفات تو دوسرے لوگ جو ہے باہر سے جو آتے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ عرفات جائیں، یہ بھی انہوں نے غلط کام کر لیا تھا۔ اور جیسا کہ میں بعد میں بھی عرض کروں گا کہ جب سارے مناسک حج ادا ہو جائیں تو اس کے بعد 3 دن کا قیام اور ہے منا میں، وہ 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کے ذکر کے لیے یہ دن تھے، تو انہوں نے اس میں اپنے آباء و اجداد کا ذکر جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے بڑے ایسے تھے، ایسے بہادر تھے، ایسے سخی تھے، ان کا ذکر مبالغے کے ساتھ۔ تو بہرحال حج کے اندر انہوں نے خرابیاں تو ڈال دی تھی، حج موجود تھا، حج ہوتا تھا، طواف ہوتا تھا بیت اللہ۔ اسی طرح زکوٰۃ کے نام سے کوئی عبادت نہ صحیح، لیکن صدقات، خیرات، یہ تو ان کے ہاں تھا، لیکن صوم کی عبادت سے وہ واقف نہیں تھے۔ یہ لفظ جو عربی زبان میں آتا ہے یہ گھوڑوں کے لیے آتا تھا، گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے۔ کیوں؟ آپ کو معلوم ہے ان کا پیشہ ہی تھا غارت گری، لوٹ مار، اور لوٹ مار میں خاص طور پر رات کے پچھلے حصے میں جا کے کہیں چھاپا مارنا، لوٹ مار کرنا، غارت گری کرنا، خوریزی کرنا، پھر وہاں سے بھاگنا۔ یہ جو گوریلا وار کا طریقہ ہوتا ہے، پھر وہاں پر مقابلے کرنے کے لیے رکنا نہیں ہے، پھر بلکہ وہاں سے بھاگ جانا ہے۔ اس کے لیے انہیں تیز رفتار سواری کی ضرورت تھی۔ ان کی جو عام سواری ہے اونٹ، وہ ویسے تو بہت سے اعتبارات سے ان کے لیے بہت موزوں سواری ہے، وہ پیاس بھی برداشت کر سکتا ہے، ایک ہفتے تک اگر پینے کو پانی نہ ملے تو اسے پرواہ نہیں ہے، بھوک برداشت کر سکتا ہے۔ ریت میں چلنے کے لیے اس کو پاؤں اللہ نے ایسے بنائے ہیں، چوڑے چوڑے پاؤں۔ پھر یہ کہ وہ دھوپ کی سختی، لو کی گرمی برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس میں رفتار تیز نہیں ہے۔ تیز رفتاری کے لیے گھوڑا چاہیے، اور گھوڑا نازک مزاج جانور ہے، وہ بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا، گرمی اور لو کی حدت اور شدت برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے عادی بنانے کے لیے روزہ رکھواتے تھے، بھوکا رکھا، کھانا پینا اس کا بند کر دیا، چارہ ڈالنا بند کر دیا، پانی پلانا بند کر دیا۔ پھر جب لو چلتی تھی تو اس کا رخ منہ جو ہے لو کی طرف کر کے، اور پھر وہ بدو کھڑا ہو جاتا تھا، اپنا منہ اور اپنا سر تو ڈھانپ لیتا تھا اپنے غتلے کے اندر، لیکن وہ گھوڑے کا منہ رکھتا تھا سیدھا لو کی طرف، تاکہ اس کو لو برداشت کرنے کا مادہ اس کو پیدا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے تھے روزہ، یہ جو ہے ہمارا گھوڑا جو ہے روزے سے۔ تو ہمیں قرآن مجید میں جو مکی قرآن ہے، مکی صورتیں، یہ 2/3 تقریباً بنتی ہیں پورے قرآن کا، اس میں کہیں صوم کا ذکر نہیں ہے۔ ایک جگہ برسبیل تذکرہ حضرت مریم علیہ السلام کے ذکر میں ہے کہ جب ولادت ہو گئی ہے اور حضرت مسیح کو اب لے کر انہیں آبادی میں جانا تھا، وہ تو ایک بالکل ویران جگہ میں جا کر انہوں نے وہ سارا جو شدت ہے وضع حمل کی وہ برداشت کی، اس لیے کہ شادی تو ان کی ہوئی نہیں تھی، تو اب یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو اب وہ بہت پریشان تھی کہ میں کیا کروں گی، کیا کہوں گی، اس بچے کو لے جاؤں گی۔ تو قرآن مجید میں سورہ مریم میں ہے کہ یا تو فرشتے نے پکار کر کہا یا اسی بچے نے پکار کر کہا، گھبرائیں نہیں۔ اگر کسی انسان کو آپ دیکھیں تو کہہ دیں کہ میں نے تو رحمان کے لیے، اللہ کے لیے ایک روزے کی نظر مانی ہوئی ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں۔ بس یہ صوم کا ایک ذکر جو ہے مکی آیات میں ایک جگہ پر ہے، وہ بھی برسبیل تذکرہ ہے، کوئی حکم کے طور پر نہیں۔ اس حوالے سے اگر غور کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو آپ نے دیکھا کہ یہودی محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ اس کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے پوچھا کیوں رکھتے ہو روزہ؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دی تھی، سمندر کو پھاڑ کر ہمیں پار کرا دیا تھا، اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا تھا، تو ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں تم سے، لہذا مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم روزہ رکھا کرو عاشورے کا۔ بعد میں فرمایا یہ یہودی ایک رکھتے ہیں، تم 2 رکھو۔
تاکہ ایک امتیاز بھی قائم رہے، علیحدگی بھی قائم رہے۔ لہذا نویں محرم کی اور 10ویں کے روزے رکھنے مسلمان نے شروع کر دیے۔ کچھ دنوں کے بعد اب 3 روزے ہر مہینے میں لازم کر دیے گئے۔ میں لفظ فرض استعمال نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں بتاؤں گا اس کو۔ 3 روزے لازم کر دیے گئے کہ ایام 20 کے 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخیں جو ہے ہر مہینے کی، اس میں روزے رکھو۔ حکمت کیا تھی؟ ایک دم ایک مہینے کا روزہ فرض ہو جائے، اور وہ مہینہ فرض کیجئے مئی کا ہے، جون کا ہے، تو قیامت ٹوٹ پڑے گی لوگوں پر۔ انہیں عادی بناؤ رفتہ رفتہ۔ اگر گرمی کا مہینہ بھی ہے تو 3 دن جھیل لیں، برداشت کریں، پھر اگر اچھے موسم کے آ گئے تو ٹھیک ہے، وہ بھی آ جائیں گے بیچ میں۔ تو 3 دن کے یہ روزے لازم کیے گئے، اور اس کے لیے پہلا حکم قرآن کا جو آیا ہے، کتب علیکم الصیام، لکھ دیا گیا تم پر روزہ رکھنا، واجب کر دیا گیا۔